بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو امت مسلمہ کے دل کو دکھ پہنچانے کا باعث بنا۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والا حالیہ فیشن شو نہ صرف متنازع مناظر کا حامل تھا بلکہ کئی اسلامی اقدار کو نظر انداز کرنے کا مظہر بھی۔ سعودی عربیہ ریاض میں ہونے والے اس فیشن شو میں اسٹیج کو خانہ کعبہ کے انداز میں ڈیزائن کیا گیا، جس نے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ماڈل نے زیور کے طور پر ذوالفقار کی نقل پہنی، جو مسلمانوں کے لیے غیر معمولی طور پر مقدس ہے، اور اس کا استعمال ایک فیشن آئٹم کے طور پر کرنا ناقابل قبول ہے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرما جائے یہود۔ سعودی عرب کے فیشن ویک تقریب میں خانہ کعبہ جیسا اسکرین اور اس کے گرد نیم برہنہ ماڈل کا چکر لگانا۔ سعودی عرب کے اس فیشن شو کے آغاز میں منظر دیکھنے کو ملا جو کعبۃ اللہ کی تشبیہ محسوس ہوتا ہے۔ سعودی حجاز مقدس کی سرزمین میں اسلامی قدروں کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہمیں دین اس لیے دیا گیا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ ہو؟ سوچیے، ہم نے دین کا حق سمجھا ہے، دین مغلوب رہے، دین گرا ہوا ہو، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر ابھر نہ دیکھے۔ یہ تقریب جو سعودی عربیہ کے فیشن انڈسٹری کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی، کی شرکت سے بھرپور رہی، لیکن ان مناظر نے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا، خاص طور پر جب مقدس نشانات اور اشکال کا استعمال بغیر کسی حساسیت کے کیا گیا۔ اس میں ایک ماڈل نے بیلٹ کو ایک ایسے انداز میں پہنا جو نہ صرف غیر مناسب تھا بلکہ ذوالفقار کے ساتھ وابستہ اسلامی عقیدت کے مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کے خلاف زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کئی مذہبی اور سماجی شخصیات نے سعودی حکام سے وضاحت طلب کی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جائے اور اسلامی مقدسات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں تشریف فرما تھے، تو کسی صحابی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 6 علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی۔ اس میں سے 3 وہ تھیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی، اور 3 آخری زمانے کی علامتیں وہ یہ ہیں: اتنا مال ہو جائے گا کہ عرب میں یعنی جزیرہ نما عرب میں، اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیں تب بھی وہ ناراض ہوگا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ 100 دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شے تھی۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد ایک صلح ہوگی جو تمہارے اور زرد لو یعنی وائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی، لیکن ایک موقع پر آ کر صلح توڑ دیں گے، بغاوت کریں گے، بے وفائی کریں گے۔ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈوں کو ساتھ لے کر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 نفری ہوگی، جو بھی اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے اور فلسطین میں۔ اگر یہ آگ بھڑک اٹھی، کبھی اگر گنبد صخرہ گرا دیا گیا، مسجد اقصیٰ گرا دی گئی، پھر جو طوفان آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عام بات ہے کہ وہ تو کافر ہیں، ان کو کعبہ کی تشبیہ سے کیا، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو فرق پڑتا ہے۔ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی تشبیہ نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنا سٹیج اس کا ماڈل بنایا ہے، لیکن ذوالفقار کی تشبیہ والا بیلٹ بنا کر پہننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے اگر غور کیا جائے تو۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں میاں کیا کہیے،
کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ سعودی جوں اپنے ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہا ہے تو یوں وہ اپنے سارے دین کو پامال کر رہا ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس انتظار ہے تو عذاب کا کہ کب عذاب آئے اور ان کو گھیر لے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہمارے عزت مآب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ اس مٹی میں ہمارے صحابہ، شہید صحابہ کا خون بہہ پڑا ہے۔ یہ مقدس سرزمین کیا یہ اس طرح کے کاموں کے لیے بنی ہے؟ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اسلامی اقدار اور عقائد کا دفاع ہر صورت میں کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو یکجا ہو کر ایسے اقدامات کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ثقافت اور دین کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے اپنے دل میں برا کرو۔ تو محترم ناظرین، میں نے تو اپنی کوشش کی آپ تک اپنی آواز پہنچانے میں۔ تو محترم ناظرین، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمارے جو بے خبر مسلمان جن کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ہماری امت مسلمہ سے التجا ہے کہ اس بات کا نوٹس لیں، اس پر بھرپور احتجاج کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک مزید ایسے معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔